علیما قدیرا سمیعا بصیرا وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون صدق الله ومولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلاۃ ہم سب نماز جمعہ کے لیے رمضان المبارک کے ان عظیم لمحات کے اندر اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مرحومہ امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی فضیلت اور بارگاہ نبوت کا ادب و احترام۔ یہ بڑا ضروری اور سب مضمونوں سے اول درجے کا جو مضمون ہے وہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ادب سب سے پہلا کرینہ ہے محبت رسول کے اندر، محبت خدا کے اندر۔ جو کل واقعہ مسجد نبوی کے اندر پیش آیا وہ ہم کسی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم پی ٹی آئی کو کوئی سپورٹ کرتے ہیں۔ نیوٹرل عالم دین ہوتے ہی وہ ہے جس کی رائے نیوٹرل ہو، کوئی کسی کی یک طرفہ رائے نہ ہو کہ ایک طرف اس کا رجحان ہو، دوسرے کو نظر انداز کرے۔ کوئی بھی ولی نہیں ہے، سارے ڈاکو ہیں۔ تو وہاں پہ بہر جو بھی کرتے لوگ، ان کا اپنا مزاج تھا، لیکن بارگاہ نبوت کے اندر انہوں نے جو کام کیا، اس مقام پہ وہ جو گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ وہ بارگاہ بڑی حساس ہے۔ اس بارگاہ کے اندر تو سانس جو لیتا ہے اونچی آواز کے اندر، وہ بھی بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ وہ عزت غاری اس کا وہ کلام ہے، وہ کہتا ہے ادب گائے زیر ہیست عرش نازک تر، از عرش نازک تر۔ کہتا ہے کہ زمین آسمان کے نیچے سب سے جو ادب والا، عزت والا مقام ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ اور کیا ہے وہ مقام؟ وہاں پہ نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزید این جا، وہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں پہ جنید بغدادی جیسے بڑے بڑے اول العزم
اولیاء جو ہیں وہ وہاں پہ سانس لینا بھی بےدبی سمجھتے ہیں، وہ اتنا حساس بارگاہ ہے۔ آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الحجرات ہے، دوسری آیہ کریمہ سے یہ کلام شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کا جو شان نزول ہے وہ سن لیں، پھر آگے آیہ کریمہ پڑھوں گا تو سمجھ آئے گی۔ میرے کریم آقا کی محفل سجی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں اور صحابہ بھی ہیں۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں تو ایک قبیلے کی طرف اللہ کے محبوب نے ایک بندے کو وہاں کا انچارج بنا کر زکوٰۃ وصول اس نے کرنی تھی، معاملات کرنے تھے، بھیجنا تھا اللہ کے محبوب نے۔ تو رائے دی گئی کہ فلاں بندے کو بھیجا جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ بھیجیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اس کو نہ بھیجا جائے، یعنی آپس کے اندر رائے کے اندر اختلاف ہو گیا۔ رسول اللہ تشریف فرما ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے عرض کیا کہ جب میں کوئی رائے دیتا ہوں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ کہا گیا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آپ رائے کا ساتھ اختلاف کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب میں دیتا ہوں آپ اختلاف کرتے ہیں۔ جب بات چیت بڑی، آواز اونچی ہوئی ان دو ہستیوں کی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کی، جب آواز اونچی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرما دیا۔ فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہو، فرمایا جاؤ میرے محبوب کے پاس میرا پیغام لے جاؤ اور آپ کی امت ایمان والوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ کیا پیغام تھا؟ آپ نے حکم آیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ایمان والو جس طرح تم آپس کے اندر بولتے ہو زور سے، فرمایا میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو۔ فرمایا اس طرح نہ بولا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو، زور سے کلام کرتے ہو۔ فرمایا ایسا نہیں کلام کرنا۔ اب منع کر دیا گیا اونچا بولنے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اونچا۔ پھر آگے فرمایا اگر کوئی بولے گا، کوئی جرت کرے گا میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچا بولنے کی، فرمایا کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، فرمایا اس کے سارے اعمال جو ہیں نا ان کو ضائع کر دیا جائے گا۔ وانتم لا تشعرون، اسے شعور تک نہیں ہوگا۔ اب اعمال ان لوگوں کے ضائع کیے جائیں گے جن کے اعمال کا اگر ایک عمل ان کا ہو، دوسری طرف ساری امت کے اعمال کو رکھا جائے، ان کے اعمال بھاری ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کے اعمال، سیدنا فاروق اعظم کے اعمال کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، بلند نہیں بولنا، اگر بولو گے اعمال ضائع کر دوں گا۔ حضرات گرامی، پھر آگے رب ذوالجلال نے اس سے آگے جو آیہ کریمہ ہے اس میں فرمایا ان الذین یعدون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا وہ لوگ جو میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، بلند نہیں ہونے دیتے، پست رکھتے ہیں، انہیں اجر کیا دیا جائے گا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر تقوی کو بھر دے، انہیں تقوی والا بنا دے، ان کے دلوں کے اندر جو غلطی تھی، کوتاہی تھی، گندگی تھی، اس کو ختم کر کے ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دے، جو میرے محبوب کی آواز سے آوازوں کو بلند نہیں کرتے، آہستہ رکھتے ہیں۔ فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا انہیں آگے اجر جو بیان کیا، فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا سب سے پہلے اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، اس کے بعد انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حضرت جب یہ آیہ کریمہ نازل ہو گئی نا
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ سنتے کم تھے. آپ کو پتہ ہے جو بندہ کم سنتا ہے نا اس کی آواز بلند ہوتی ہے، وہ اونچا بولتا ہے. حضرات گرامی جب وہ معاملات آیا کریمہ سنی نا تو گھر چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، رونا شروع کر دیا. میرے کریم آقا نے ایک دن پوچھا وہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتا، وہ کہاں گیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم پوچھ کے آتے ہیں، ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی گئے، دروازے پہ دستک دی، گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو اتنے دن ہو گئے اندر دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں اور میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے پوچھا ہے. حضرات گرامی اندر گئے، پوچھا ثابت بن قیس رونے کی وجہ کیا ہے، کیا تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع ہو چکے ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی آواز سے تم نے بلند آواز نہیں کرنی، اگر کرو گے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال کو ضبط کر لیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا. تو میں تو لٹ گیا، میری تو آواز اونچی رسول اللہ سے ہوتی تھی، لیکن وارثہ تھا انہیں، وہ آواز ان کی ویسے ہی قدرتی طور پہ بلند تھی. جب یہ بات سنی نا حضرت بلال رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. میرے کریم آقا نے بلا کر فرمایا ہے میرے غلام یہ تیرے لیے نہیں ہے، میں محمد تجھے سند دے رہا ہوں، تو دوزخ میں نہیں جائے گا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. فرمایا یہ جو بے ادبی کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. حضرت گرامی اس بارگاہ کا ادب کتنا ہے، ہر لمحے یہ دیکھیں نا عمل وانتم لا تشعرون وقت نہیں. اس پہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ بھی کہا اتنا بھی حکم ہو جاتا کہ اس کے عمل ضائع کر دیے جاتے، آگے کیوں فرمایا وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جتنے اعمال ہیں نا بندہ بے نماز ہے اس کے ذہن کے اندر پتہ ہے کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، روزہ نہیں رکھتا اسے شعور رہتا ہے. فرمایا جب کوئی میرے محبوب کی گستاخی کرتا ہے فرمایا اس کو پہلا جو اس سے ایکشن لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا عقل ہی معاف کر دیا جاتا ہے، اس کا شعور لے لیا جاتا ہے، اسے شعور تک نہیں ہوتا. وہ کہتا رہتا ہے کہ میں نے بے ادبی نہیں کی، میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ الفاظ کا مطلب تعویلیں کرتا رہتا ہے، ہیلے بہانے کرتا رہتا ہے. فرمایا سب سے پہلے اس کا شعور جو ہے نا وہ سلب کر لیا جاتا ہے، اسے شعور ہی نہیں آتا، معافی کی طرف توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. حضرات گرامی سیدنا فاروق اعظم اکثر دعا کیا کرتے، فرمایا باری تعالیٰ مجھے شہادت بھی عطا کرنا اور اپنے محبوب کی شہر کے اندر موت بھی عطا فرمانا. صحابہ نے عرض کی جناب موت شہادت تو میدانوں میں جائیں، جنگوں میں جا کر لڑے تو شہادت ہوتی ہے، دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں مدینے میں موت بھی آئے اور شہادت کی موت آئے، سمجھ نہیں آئی. لیکن جب شہادت ملی نا آپ مسجد کے اندر آپ کے حملہ کیا گیا، وہ مجوسی عبد الرحمن ابن ملجم اس نے وہ فروز نانک اس نے حملہ کیا، مجوسی تھا، یہ تو مولا کائنات پہ حملہ کرنے والے تھا عبد الرحمن ابن ملجم. جب حملہ ہوا شہادت شہر مدینہ میں شہادت بھی مل گئی اور جو تمنا تھی کہ رسول اللہ کا شہر ہو وہ بھی حاصل ہو گئی. حضرات گرامی بڑا حساس بارگاہ ہے، ذرہ برابر ذہن کے اندر خیال بھی آ جائے تو انسان کے ایمان ناقص ہو جاتا ہے. امام مالک، احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی زندگیوں کو پڑھے نا. امام احمد بن حنبل چلتے ہیں شہر مدینہ میں، کیفیت کیا ہے، ذرات کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں. کسی نے سوال کیا احمد بن حنبل اتنا بڑا ایک فقہ تیرے نام پہ ہے، اتنا بڑا تو عالم ہے، مٹی کو چومتا ہے؟ فرمایا یہ وہ مٹی ہے
جس مٹی نے میرے رسول کے قدموں کو چوما ہوا ہے، مجھے اپنے رسول کے قدموں کی خوشبو اس مٹی سے آتی ہے، میں اس لیے چومتا ہوں۔ حضرات گرامی، احمد بن حنبل یہ تھے، پھر امام مالک، آپ ساری زندگی ایک حج کیا فرضی، اس کے بعد مدینہ سے نہیں نکلے۔ کسی نے پوچھا جناب عمرے پہ چلے جائیں، کہیں تبلیغ پہ، کہتے کہ میں اس لیے نہیں نکلتا کہ کہیں مجھے شہر مدینہ کے علاوہ کسی اور مقام پہ موت آ جائے، میں یہ پسند کرتا ہوں ادھر میری روح نکل رہی ہو اور سامنے میرے گنبد خضرا کا یہ عظیم نظارہ ہو، اور اس حال میں میری روح میرے جسم سے جدا ہو۔ پھر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لائے، میرے کریم آقا نے فرمایا جو بندہ میرے شہر مدینہ میں فوت ہوگا، فرمایا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا یہ مدینہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اس کو بھی امام ترمذی نے نقل کیا، فرمایا کہ اس کے جو غبار ہے نا، اس کی جو مٹی ہے، اس کے اندر بھی میرے رب نے شفا رکھی ہے۔ پھر تیسری حدیث پاک ابو داؤد کے اندر میرے کریم آقا نے فرمایا شہر مدینہ اتنا عزتوں کا حامل ہے، فرمایا جب پوری دنیا پہ کفر چھا جائے گا، ہر طرف کفر کا نگرانی ہوگی، فرمایا سارا ایمان جو ہے نا دین، وہ سمٹ کر مدینہ اور مکہ کی طرف آ جائے گا۔ فرمایا اس طرح، فرمایا ایمان اور اسلام مدینے میں داخل ہوگا جس طرح سانپ اپنی بل میں داخل ہو جائے نا وہ محفوظ ہو جاتا ہے، فرمایا اس طرح میرا دین، میرا اسلام سمٹ کر مدینہ میں جمع ہو جائے گا، مکہ میں جمع ہو جائے گا، اور قرب قیامت دجال جو ہے یہ ادھر نہیں داخل ہو سکے گا، کفر ادھر داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرات گرامی، بڑا مقام ہے شہر مدینہ کا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جنت کا جو حصہ ہے نا، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا جو ممبر ہے اس سے لے کر اور میرے روزے تک جو جگہ ہے، آج بھی وہاں پہ کلین سبز ہے، میرے کریم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری من روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جو یہ میرے ممبر سے لے کر روزے تک کا جو مقام ہے، فرمایا یہ جنتی ٹکڑا ہے، یہ جنتی مقام ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کعبہ عظمتوں کا حامل، رفتوں کا حامل، بندے کی ایک نگاہ پڑے نا، ایک نگاہ پڑے، اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، زیارت کرنے سے اتنا شرف ہے۔ اور ببکۃ مبارکم و ھدی للعالمین، برکت والا بھی گھر ہے اور عالمین کے لیے سرچشمہ ہدایت بھی ہے یہ گھر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا باری تعالیٰ جس طرح تو نے میرے باپ جد اعلیٰ ابراہیم نے دعا مانگی، حرم بنایا مکے کو، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے شہر مدینہ کو بھی حرم بنا دے، اور مکہ سے دگنی برکتیں میرے شہر مدینہ کو عطا فرما۔ حضرات گرامی، وہ عظمتوں کا حامل وہاں پہ اللہ کے محبوب آرام فرما ہے۔ میرے کریم نے فرمایا دار قطنی کے اندر حدیث پاک امام بہقی نے نقل کی، فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی، فرمایا مجھ محمد پہ لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کرا کے جنت میں لے جاؤں۔ حضرات گرامی، پھر 7 سند دی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قبر کی زیارت؟ فرمایا علماء محدثین نے لکھا، فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی سمجھے، جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے نا وہ ایسے ہی سمجھے جیسے میں نے زندگی کے اندر رسول اللہ سے ملاقات کی، میں نے رسول اللہ سے ملاقات کی۔ وہ ادب والا مقام، وہاں پہ کل بدتمیزی بے ادبی کی گئی، باہر جو مرضی ہے کرے، وہ ایک مقام ہی تو ہے نا جہاں پہ فرشتے بھی بڑے ادب سے رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا کا فرمان سنیں، آپ نے فرمایا میرے شہر مدینہ کو اللہ کے پاک فرشتوں نے ڈھانپ رکھا ہے، اس کے اندر کوئی وبا، کوئی ایسی مرض نہیں آئے گی، کوئی اس کے اندر شرک، کوئی اس کے اندر کفر کا غلبہ نہیں ہو سکے گا، یہاں پہ ایمان محفوظ ہوگا۔ فرمایا جس بندے نے مدینہ کے شہریوں کو، اللہ کے محبوب کا فرمان، فرمایا جس نے میرے مدینے کے باسیوں کو تکلیف دی، فرمایا اس بندوں کو میرا رب عذاب دے گا،
جنہوں نے میرے شہر کے باسیوں کو تکلیف دی، تنگ کیا، فرمایا ان کا ایمان اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ حضرات گرامی آئیے، وقت مختصر ہے، اس بارگاہ میں اہل اللہ جب جاتے تو کس انداز میں جاتے، کیا انداز ہوتا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جا رہے ہیں شہر مدینہ حاضری کے لیے، جب ادھر پاس لوگوں کو پتہ چلا نا کہ ہمارے مولانا صاحب جا رہے ہیں مدینہ حاضری کے لیے، تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جناب سنا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے عمرہ شریف کا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میرا تو ارادہ ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، آگے مصطفیٰ نے چاہا تو وہ عمرہ بھی کروا دیں گے، حج بھی کروا دیں گے۔ حضرات گرامی اہل اللہ، اہل محبت جو ہیں ان کا انداز ہی نرالا ہے، ان کا حاضری کا۔ پھر راستے پہنچنے والے تھے مدینہ شریف، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، کانٹا چبھا نا، نکالا پاؤں سے، نکال کر کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی، خار کہتے ہیں کانٹے کو، کہتے ہیں صحرا کہتے ہیں وہ ریگستان جو تھا اس کو، فرماتے ہیں خار صحرائے نبی تیرا پاؤں سے کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، فرمایا کہ تیرا تو رستہ میرے دل میں ہے۔ یہ ایک ان کی محبت، ان کا یہ انداز ہے۔ پھر جب کعبہ شریف کے سامنے گئے نا، نظر پڑی تو کعبے کو مخاطب کیا، فرمایا کعبہ تو بڑی عظمتوں کا حامل ہے، تو بڑی رفتوں کا حامل ہے، تیرے اندر آتے ہیں لوگ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، حافظ ابن کثیر نے اس کو روایت کو نقل کیا، کوئی یہ نہ کہ کعبہ رسول اللہ کا جو مزار اقدس ہے، مدینہ شریف ہے، آپ کا جو آرام گاہ ہے، وہ کعبہ سے افضل کیسے کہہ دی؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا نسبتی گھر ہے، ورنہ اللہ تو جسمانیت سے پاک ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نسبت دی جاتی ہے۔ ہم سجدہ سمت کعبہ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، سمت تعین ہے، وہ بھی رسول اللہ کی خواہش پہ ہوا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیہنک قبلۃ ترضاھا، جب عیسائیوں یہودیوں نے اعتراض کیا نا مکہ کے اندر کہ دیکھو نبی اپنا قبلہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، دین نئے کی بات کرتا ہے، اگر سچا ہوتا نعوذ باللہ تو ان کا قبلہ علیحدہ ہوتا۔ آپ کے دل کے اندر یہ بات خیال آیا، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ مسجد قبلتین جو ہے نا، وہاں پہ نماز ظہر یا عصر دونوں نمازوں کا روایت موجود ہے، پڑھا رہے ہیں، خیال آیا، ابھی الفاظ بن کے زبان مصطفیٰ پہ وہ بات نہیں آئی، قلب مصطفیٰ میں خیال آیا، میرے رب نے فرمایا جبریل نے عرض کی یا رب جلیل حکم ہو، فرمایا جاؤ میرے محبوب کے دل میں خیال آیا ہے، زبان میں لفظ بن کے نہ آئے، میرا پیغام لے جاؤ۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیہنک قبلۃ ترضاھا، اے میرے محبوب تیرا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا میں رب ملاحظہ کر رہا ہوں، لیکن اے میرے محبوب نماز مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسی وقت جدھر تیرا جی چاہتا ہے نا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اس پہ جو ہے نا فالام فالا نولیَنَّكَ، یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی، مطلق فرمایا کہ میرے محبوب جس طرف تیرا جی چاہتا ہے نا، چہرہ کرنا تیرا کام ہے، اس سمت کو کعبہ بنانا ہمارا کام ہے۔ حضرات گرامی کوئی یہ نہیں کہا محبوب اس طرف سمت کرنا، اس طرف کرنا، اس طرف کرنا، قبلہ بناؤں گا، نہ، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، مطلق فرمایا، فرمایا محبوب تیری مرضی ہے، اب چاہے مشرق کو قبلہ بنا لے، مغرب کو بنا لے، شمال کو بنا لے، جنوب، جدھر مرضی ہے کر لے۔ اب قبلتین جن کی حاضری ہوئی ہے دیکھیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، 2 مرتبہ میری بھی حاضری ہوئی ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو اگلا جمعہ اگر منظور ہوا تو انشاءاللہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عرض وہاں پہ ادا کریں گے۔ تو وہاں پہ کس
طرز پہ رسول اللہ مڑے، اس طرح سامنے چہرہ ہے، آپ نے پہلا قبلہ اور بالکل پشت کر دے، بالکل مڑ گئے، وہ پہلا جو قبلہ تھا آپ کی پشت کی طرف آ گیا، اور چہرہ جو تھا اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا اس کی طرف چہرہ کر دیا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ کی خواہش، دل میں تمنا پیدا ہو، رب پوری فرماتا ہے۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ادب ضروری ہے، سب سے پہلا محبت کے کرینوں میں جو کرینہ ہے وہ ادب ہے۔ اگر ادب نہیں ہے وہاں بولنے کا بالکل اسی طرح حکم ہے، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ روضہ رسول پہ حاضر ہیں تو حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، آیا اپنے وہ بڑے جلال کے اندر بادشاہ تھا، بڑے ساتھ نوکر چاکر ہیں، وہاں تو اولیاء نے کہا کہ جب اس بارگاہ میں جاؤ نا، اپنے خدام جو ہے نا، اپنے ساتھ جو مریدین ہیں یا ماتحت ہیں، انہیں بھی کہو تم اپنا کرو، میں اس بارگاہ میں آیا ہوں جس بارگاہ کے اندر سارے بکاری ہیں، سارے مانگنے والے ہیں، یہاں پہ کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے کہ لوٹا اٹھانے والا علیحدہ ہو، ساتھ دوسرا مسلح اٹھانے والا علیحدہ ہو، نہ، اللہ اکبر۔ آپ نے نا وہاں بیٹھے ہیں، آپ نے چہرہ ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ کی قبر انور پہ رکھا ہوا ہے، تو حجاج نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس امت کے اندر عقیدہ حیات کا منکر حجاج بن یوسف تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ چلے گئے، بس ختم سلسلہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا میں کسی بت کے سامنے نہیں جھکا یا کسی بت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، میں تو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، پر میں اللہ کے نبی اپنی قبر انور کے اندر باقاعدہ حیات ہیں، زندہ ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان آج بھی میری کانوں کے اندر سماعتوں سے ٹکرا رہا ہے، فرمایا جب تم پہ ظالم حکمران مسلط ہو جائے نا، اس وقت میری بارگاہ میں آ کر آہوزاری کر لینا، میرے ساتھ اپنے معاملات شیئر کر لینا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ کا ادب ہے، تقدس ہے، وہاں پہ جائیں، اپنی نگاہوں کو، اپنے دلوں کو بطور جس طرح مجرم ہوتا ہے نا، وہ اللہ حضرت نے کہا بھی کہ میں مجرم ہوں آقا، راستے میں جا بجا ہے تھانے والے، مجھے ساتھ لے لو آقا، میں مجرم ہوں، مجھے ساتھ لے لو، راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضرات گرامی، اس بارگاہ میں بطور مجرم پیش ہوا کرے کہ میں مجرم ہوں آقا، ویسے بھی قرآن کا حکم ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو نا، اس وقت میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ یہ قرآن یہ نہیں کہ اس وقت کے لیے تھا کہ اس وقت بارگاہ نبوت میں کوئی مجرم آتا تو اس کو وہاں پہ کوئی بچت ہو جاتی، معافی مل جاتی، نہ، یہ قیامت تک امت کے لیے پیغام ہے۔ اور یہ جو سماعت والی آیت ہے یا ایھا الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی آج بھی اسی طرح عمل ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے، جا کر وہاں پہ بھی بلند آواز سے نہ بولے، ایک دوسرے کو بھی آہستہ آواز سے ہاتھ لگا کے بولے، آہستہ بولے۔ پھر جب یہ کیفیت ہوئی نا، نازل ہوئی، تو اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ بولتے تھے، پھر پوچھنا پڑتا، اے ابو بکر تو نے کیا کہا، کیا سوال کیا، کیا جواب دیا، اتنی دھیمی آواز ہو گئی۔ اور پھر وہاں پہ نعرے بازی، اس طرح کے معاملات بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہوا۔ کیوں؟ بارگاہ نبوت تھی، کوئی عام دربار تو نہیں تھا نا، کوئی عام دربار ہوتا تو پھر تو وہاں پہ جو کرتے پھرے کوئی جائز نجائز وہ کرتے تو ہیں، لیکن اس مقام کا ادب ضروری ہے، لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دو مسئلے ہیں تو سماعت کریں، میں نے گفتگو ختم کر دی۔ ایک تو فطرانے کے حوالے سے 2 منٹ رہ گئے ہیں، فطرانے کے حوالے سے سن لیں۔ 130 روپے 2 کلو گندم، 4 کلو کشمش، 4 کلو کھجور، اس کے بعد 4 کلو جو، اگر مقدار پوچھنی ہے تو 130 گندم کا بنتا ہے۔ باقی جو اگر جوں سے کوئی دینا چاہتا ہے، میں نے عرض کیا تھا
زکوٰۃ کے مسائل کے اندر پچھلے جمعے پہ ہی کہ فطرانہ جب دینے لگتے ہیں تو اس وقت ہم وہ سستی جو ہلکی ڈیری ہو تو اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ لاکھ پتی ہے، ایک بندہ کروڑ پتی ہے، ایک ارب پتی ہے۔ اب اس کے فطرانے کی مقدار برابر تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ وہ تو چلو لاکھ پتی ہے، وہ گندم سے 2 کلو دے لے۔ یہ 4 اجناس کیوں بیان کی گئی؟ اس کے اندر کیا فلسفہ تھا؟ ورنہ صرف کہہ دیا جاتا کہ گندم 2 کلو آپ نے دینی ہے، جتنی پیسے بنتے ہیں یہ گندم اتنی دے دیں۔ کشمش، اب کوئی اس کا ریٹ برابر تھا؟ کشمش اتنی مہنگی ہے، سوگی جسے کہتے ہیں، کھجور مہنگی ہے، جو مہنگے ہیں آٹے سے، گندم سے مہنگے ہیں، تو اب کیوں بیان کیا گیا کہ اپنے حساب سے کوئی دے۔ پھر دوسرا قضاء عمری کا جو کنسیپٹ ہے، آخری جمعہ بڑے شوق سے لوگ پہلے آ جاتے ہیں، آ کر شروع جی قضاء عمری پڑھیں یا نوافل کوئی کہیں پڑھے جاتے ہیں، 4 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو بالکل شریعت کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے قضاء عمری کا کہ 4 نفل پڑھیں تو آپ کی ساری زندگی کی قضا ہو جائے، یا اس دن آپ نے 5 قضائیں پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں تو آپ کی ساری زندگی کی معاف ہو گئی۔ نہ، یہاں پہ پڑھے لکھے آپ تشریف فرما ہے حضرات۔ میں نے رات کو بھی ایک کلیہ بیان کیا تھا، یہاں پہ اس میں سمجھ نہیں یہ آتی، کہتے ہیں جی نفل پڑھیں، 4 نفل پڑھے، ساری زندگی کی فرض نمازیں معاف۔ وہ بھائی جو خود نفل ہیں وہ پڑھیں تو فرض معاف ہو جائے۔ کوئی آپ کو کہے آپ یہ لیں بھائی 5 تولے چاندی ہے، یہ آپ لے لیں، مجھے 10 تولے سونا دے دیں، تبادلہ ہو جائے گا؟ کوئی کرے گا؟ میرا خیال ہے 1.25 لاکھ کے قریب ہے سونا، 1500 کے قریب ہے چاندی۔ وہ بھائی سونے کے بدلے چاندی نہیں لیتے، یہی سمجھیں۔ چاندی نوافل جو ہے یہ چاندی ہے، سونا ہے فرض۔ جس نفل اگر نہیں بھی پڑھتے نا، اب عشاء کے اکثر لوگ نفل نہیں پڑھتے، جن کی اپنی قضا نہیں ہے، نہ سنت کی قضا ہے نہ نوافل کی قضا ہے، جن کی اپنی قضا نہیں ہے وہ اگر رہ جاتے ہیں تو معافی ہے، وہ پڑھنے سے فرض معاف ہو جائے گا۔ کوئی سمجھ نہیں ہے ان لوگوں کی۔ 3-4 مرتبہ یہ فون آ چکا، وہ قاری صاحب بتائیں نوافل جو 4 ہیں ان کی ترتیب کیا ہے جن کے پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ تو پڑھو گے تب ادا ہوں گی۔ زکوٰۃ ساری زندگی ساقط رہے گی جب تک ادا نہیں کرو گے۔ روزے جب تک رکھو گے نہیں ساقط تیرے ذمہ رہیں گے، وہ ادا نہیں ہوں گے۔ جب تک حج فرض ہے نہیں کرتا تیرے ذمہ باقی قرض رہے گا۔ فرض نماز تیری رہ گئی، اگر جب تک تو ادا نہیں کرے گا، فرض نہیں ادا کرے گا، ادا نہیں ہوں گے۔ یہ تو ادا کرنے سے ہوں گے۔ اور صدقہ فطر اس کی بھی یہی صورتحال ہے، اگر نہیں ادا کریں گے ساری زندگی تجھ پہ قرض ہے، تو نے ادا کرنا ہے، دینا ہے، جب تک نہیں دیں گے ادا نہیں ہوگا۔ یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا